السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم حسب وعدہ آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں، اور موضوع کل ہم نے آپ کو بتایا تھا ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے جو معزز مہمانان گرامی تھے ان سے وصول کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلام چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہر شخص اس تگ و دو کوشش یہ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ وہ نئے سال کی خوشی منائے۔ آیا جو ہم نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، کیا یہ خوشی کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں ہے تو کس انداز سے ہے؟ خوشی کیسے منانی چاہیے؟ کس انداز سے منانی چاہیے؟ یا مطلقاً اسلام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں نئے سال کی خوشی منانا کیسا، دوسرا کیا خوشی منانے کا وہی انداز جو ہماری نوجوان نسل منا رہی ہے، تیسرا جو ہم نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، نئے سال کے معاملات طے کرتے ہیں، اس میں جو وقت کی اہمیت ہوتی ہے، نئے سال کے تناظر میں جو وقت کی اہمیت ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے سوال کریں گے اور ان کے جواب آپ کے سامنے حاضر کریں گے۔ تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیے گا۔ تو پہلا سوال ہم کرتے ہیں محترم جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر شعیب قادری صاحب سے۔ ہم اپنے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر علامہ شعیب قادری صاحب سے سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے؟ ذرا آپ اس پر اپنا تجزیہ پیش کریں، وضاحت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ اسلام میں نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے، تو اس کے اندر اس سوال میں دو باتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک نیا سال اور دوسرا اس کی خوشی منانا۔ جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، تو اس میں ہم پہلی بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں خوشی منانا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جہاں تک تعلق ہے آپ کے رب کی نعمتوں کا تو اس کا خوب چرچا کرو، اس کا اظہار کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت آپ کو جب بھی ملے، جہاں بھی ملے، تو اس کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خوشی منانا اپنی ذات کے اندر جائز ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ یہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید دین، مذہب اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بالکل ایک خشکی یا کوئی سنجیدگی یا بالکل ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حصے جمال اور حصے مزاح جو ہے اس سے بالکل جو ہے وہ یہ ایک خالی بات ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر جو خوشی کا عنصر ہے وہ بھی موجود ہے، حصے مزاح کا عنصر موجود ہے، حصے جمال کا عنصر موجود ہے۔ لہٰذا اس سے یہ تو ثابت ہوا کم از کم کہ اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو یہ بالکل درست بھی ہے، جائز بھی ہے۔ اب اس کو اگر ہم جوڑیں نئے سال کے ساتھ، تو نیا سال جو شروع ہو رہا ہے اپنی ذات میں یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سال زندگی کا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنی عمر کا دوسرا سال، اگلا سال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کچھ مہلت عطا فرمائی، زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوئی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس نعمت کے طور پر لیا جائے کہ جو لمحے، جو پل ہمیں نصیب ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور زندگی کو نیک اور اعمال صالحہ کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ نئے سال کو بطور نعمت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو اپنی ذات میں یہ خوشی منانا بالکل جائز ہے، منا سکتے ہیں، البتہ اس کے انداز اور طور طریقوں پر بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر جنید قادری صاحب آپ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، نئے سال کے حوالے سے بھی ہی ہے کہ اسلام نے خوشی منانے کا حکم تو دیا کہ خوشی منائیں، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ خوشی منانے کا وہی انداز ہے جو ہماری نوجوان نسل خوشی منا رہی ہے؟ ہم آپ سے اس کا جواب جانتے ہیں، آپ اس پر اپنا تجزیہ پیش کریں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم ٹاپک کے اوپر مجھے بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ تو جو سوال آپ نے کیا اس حوالے سے جو میری رائے ہے کہ بچوں کو خوشی منانے کے لیے جو جائز طریقے ہیں وہ لازمی ان کو اختیار کرنے چاہیے۔ حدود ہیں آخر ہر چیز کی،
خوشی منانے کی، تفریح کرنے کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان حدود میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے ہمارا پاکستانی ماحول، جیسے 14 اگست کے اوپر آزادی کے موقع پہ ہوتا ہے کہ جیسے لیکن وہ بین بازی اٹھا کے اور ہلڑ بازی کرنا، شراب نوشی کرنا، شور شرابہ کرنا، ون ویلنگ کرنا، تو یہ وہ کام ہیں یا وہ طریقے ہیں جو بالکل بیہودہ اور جو معاشرے کے لیے ایک طرح سے ناسور بن چکے ہیں. ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ اس طرح کی تفریحات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بہتر طریقہ آپ جائیں پارک میں تھوڑی دیر کے لیے تفریح کرنے کے لیے، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں آپ کھانا کھانے کے لیے، تو یہ وہ طریقے ہیں جو اسلام ان سے منع نہیں کرتا. لیکن اس میں بھی اگر بہترین طریقہ دیکھا جائے تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے نئے سال کے لیے کوئی ریزولیشن پاس کریں، کوئی قرارداد بنائیں، اپنا کوئی مقصد سیٹ کریں کہ ہم نے پچھلا سال کیسا گزارا اور اب ہم نے اگلا سال کس طرح گزارنا ہے، کون سی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اور ہم نے وہ کمیاں کوتاہیاں اب اگلے سال میں نہیں کرنی، اور کس انداز سے ہم نے سال گزارنا ہے. آپ نماز پڑھیں، 2 نوافل ادا کریں خدا کی بارگاہ میں، قرآن کا مطالعہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں. تو یہ وہ انداز ہے جس کو آپ یعنی کہ مستحسن اور یعنی کہ ایک اچھا انداز کہہ سکتے ہیں انسان یعنی کہ بچوں کے حوالے سے. جزاک اللہ. 2 سوال کے جواب آپ نے جانے. اب تیسرا سوال ہمارا پروفیسر ڈاکٹر علامہ شعیب صاحب سے ہے کہ یہ جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، نئے سال کے تناظر میں وقت کی اہمیت کیا ہے؟ ہم آپ سے اس پر گفتگو چاہیں گے کہ آپ اپنا تجزیہ، یہ جو ہم اپنے معاملات روزمرہ کی زندگی فضول میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وقت کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ اس وقت کے حوالے سے آپ کیا تجزیہ پیش کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. آپ نے یہ ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ 2024 ختم ہو رہا ہے، 2025 آ رہا ہے. تو اس تناظر میں چونکہ ایک وقت بدل رہا ہے، سال ایک وقت کی علامت ہے، وقت بدل رہا ہے، نیا سال شروع ہونے کو ہے. تو اس تناظر میں وقت کی اہمیت کے اوپر گفتگو کرنا بالخصوص اسلامی تناظر میں تو ایک انتہائی اہم یہ سوال بن رہا ہے کہ اگر ہم اس کو عمومی طور پہ تو اس پہ گفتگو ہوتی ہی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت، وقت کی اہمیت وغیرہ، لیکن اگر اس کو دین کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر اور حدیث پاک کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. اگر میں تھوڑا سا اس بات کے اوپر اشارہ کروں تو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو کتنا ایک حساس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر آیت الکرسی کو ہم دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت خبردار ہے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک بیداری کی حالت میں ہے، وہ ایک ذرہ بھر بھی غفلت نہیں فرماتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو اس کی طرف سے پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر ہر وقت وہ خبردار ہے تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پہ چلتے ہوئے اپنے مقاصد اور اپنے جو ہے وہ معاملات کو لے کر خبرداری اختیار کرنی چاہیے. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو لازمی طور پہ ہمیں قرآن پاک سے روشنی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شأن. وقت کی اہمیت کے حوالے سے یہ بھی ایک عجیب آیت مبارکہ ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ ایک نئی نرالی ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی اتنی بامقصد، اتنی بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے کہ ان کی زندگی میں ہر روز کوئی نیا پن شامل ہو، کوئی نیا آبجیکٹ شامل ہو. اب اسی طرح اس لمحہ موجود کے اوپر، اس موڑ کے اوپر ہمیں اس سے یہ روشنی ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک مقصد، کوئی نہ کوئی ایک آبجیکٹ، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہم جو ہے رکھیں اور پھر اس کے اوپر مسلسل کام کریں. اگر مومن کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، مومن کی زندگی کے اندر ترقی نہیں، چاہے وہ ایمان کے اندر ہو، دین کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقی طور پہ اپنے دین کو سمجھتا نہیں اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا ہی نہیں رہا. حدیث پاک کے اندر ایک مشہور حدیث ہے جس کے چند جملے یہ ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے کو جوانی سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے. یہ وہ ایک ایسی جامع حدیث ہے
کہ جس کے اندر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے وقت کو اتنا ایک اہمیت دیں اور اتنا اس کو پلاننگ کے ساتھ گزاریں کہ کوئی بھی لمحہ آپ کے لیے پچھتاوا نہ بنے. اگر وقت گزر جائے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو افسوس نہ ہو. تو اس حوالے سے میں یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اگر 2024 کسی کا ایسے ہی گزر گیا تو آنے والا جو وقت ہے 2025 ضرور اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں, اپنا پلان کریں, اپنی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کریں, اپنے بزنس کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے آپ جو ہے وہ فوکس کریں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے وقت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں اور اسے قیمتی جانیں. تو آپ ناظرین نے ہمارے دونوں مہمانوں کو ملاحظہ کیا. لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا پورا سال گزر گیا ہے, 2024 گزر گیا ہے. 2024 میں کچھ احباب ہمارے ساتھ موجود تھے جو اب موجود نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے, اللہ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو سجدوں کی لذت سے آشنا کریں, اپنا وقت قیمتی جانیں. جس طرح آپ علامہ صاحب سے سن رہے تھے, تو یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کئی سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو وقتاً ایسی ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, یادیں رہ جاتی ہیں. تو آج رات 2025 شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں, سوچیں کہ اپنی زندگی میں کیا پایا, کیا کھویا, زندگی کیسے گزاری, یہ سال کیسے گزرا. اب خوشی بھی منائیں, سیلیبریٹ کریں, لیکن اس انداز سے کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں, اللہ کی بارگاہ میں جھکیں, اللہ کو راضی کریں. یہ دنیا کے معاملات ہیں, دنیا کی رشتہ داریاں ہیں, چلتی رہتی ہیں. جب تک آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو یہ دنیا چلتی رہے گی, یہ زندگی چلتی رہے گی. ہم یہ سمجھیں کہ یہ زندگی ہماری وجہ سے چل رہی ہے, یہ ہمارا وہم ہے. ہم ہیں پھر بھی زندگی چل رہی ہے, ہم نہیں ہوں گے زندگی پھر بھی چلتی رہے گی, شاید اس سے بہتر زندگی چلے. تو آپ نے ہمارا تجزیہ تبصرے سنے, یہ سوال کے جواب آپ نے سنے. تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ, آپ اس کو وزٹ کریں, دیکھیں اور سبسکرائب بھی کریں, لائک شیئر کریں اور ہمارے اس تجزیے تبصرے کو سنیں. اور جو آپ کے ذہن میں سوال آئیں آپ ان سوالوں کو اس کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہم ان کے جواب آپ کے لیے حل تلاش کر سکیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر, اللہ کریم آپ کو اور ہمیں عافیت والی, سلامتی والی, ایمان والی زندگی عطا فرمائے. السلام محمد ندیم محمد سعیدی.